الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان، نرالا اور حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور پھر جنت کی سیر کی، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم یہ کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور اللہ پاک کا دیدار کر کے رات ہی رات میں واپس تشریف بھی لے آئے۔ بستر ابھی گرم ہے، کمرے کی کنڈی ابھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی ابھی جاری ہے، اور اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ دیکھ کر واپس تشریف بھی لے آتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو نہ پہلے کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ مطلب کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معجزہ معراج یہ فلسفیوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ تو وہ معجزہ ہے کہ عرش بھی حیران ہے، آسمان بھی چکرا رہا ہے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آسمان سب سے پیچھے رہ گئے، عرش و کرسی نیچے رہ گئے، اب آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اس رات کے سفر کو قرآن کریم نے سیر فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رفتار سے چلے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو پلک جھپکتے ہی سدرۃ المنتہا سے زمین اور زمین سے سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی حیران ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان کے اندر ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آج جس اہم موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے لا مکان کے راز۔ یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب الہی میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت محبوب اور محب کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کیا ایسی باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، اور اس وقت جو ہے وہ باتیں ہوئیں، یہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 10 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاص قرب الہی میں حاضر ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اب وہ وحی کیا تھی، وہ کیا باتیں تھیں، وہ آگے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ کیسے ہم تک پہنچی اور ان پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت اور اس لمحے کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک تصور باندھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم تصور میں بھی وہ منظر نہیں جو ہے وہ سامنے لا سکتے، لیکن اپنی کوشش کے مطابق اپنے ذہن کے اندر وہ سما باندھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہیں، عرش الہی کے حجابات نور سے آگے بڑھتے ہوئے خاص قرب کی منزلوں پر پہنچتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے گزر کر مجھے نور میں ڈال دیا گیا، میں 70,000 حجابات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے چلتے ہیں، آواز آئی کف یا محمد
इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमाइए, आपका रब सलात फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा, रब्बी युसल्ली, क्या मेरा रब सलात फरमाता है? फरमाया गया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह पाक है जो खुद भी और उसके फरिश्ते भी आप पर सलात यानी दुरूद भेजते हैं। ये कब का मंजर है? जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया, उदनु या अहमद, उदनु या मुहम्मद लियुदनुल हबीब, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आइए, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब हो जाइए। चाहिए कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद करीब हो जाएं। बस अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुर्ब अता फरमाया कि जैसे कुरान पाक में फरमाया, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो वो दो कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फासला रह गया था। इतना कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उस रात अता फरमाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाया दो कमाने जब आपस में मिलती हैं ना तो दायरा बन जाता है। अब मंजर गोया यूं था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर खुदा ने चारों तरफ से घेर लिया था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों अल्लाह तबारक व तआला का नूर था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नूर के दरमियान में थे। यूं अल्लाह तबारक व तआला का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ब पाया और अपनी जागती आंखों के साथ दीदार फरमाया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया, बड़ ए मुहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद फरमाया कि ए महबूब और करीब हो जाइए, और करीब हो जाइए, और इतना कुर्ब अता फरमा दिया कि फरमाया दो कमानों से भी कम फासला रह गया था और अल्लाह तबारक व तआला के नूर ने आपको घेर लिया था। शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया। फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम फरमाया था, लेकिन कोहे तूर पर पहुंचने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 30 दिन इंतजार करने का फरमाया। ए मूसा 30 दिन इंतजार करें, उसके बाद मैं आपसे कलाम करूंगा। फिर 30 के बाद 10 दिन और इंतजार हुआ तो 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम हुए, उनको कलाम करने का शरफ अता फरमाया। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो 30-40 दिन तो दूर की बात, फरमाया कि आनन फानन कुर्ब खास में बुलाया और हम कलामी ही नहीं अपना दीदार भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कलाम करना था तो 40 दिन अल्लाह पाक की इबादत की, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। लेकिन जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारी आई तो सिर्फ कलाम नहीं फरमाया बल्कि अपना दीदार अता फरमाया, और वो भी आनन फानन रात के थोड़े हिस्से के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके वापस तशरीफ भी ले आए हैं। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, कुर्बान में शान व अजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील अमी बुराक लिए जन्नत से जमीन पर आ पहुंचे, बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के झुरमट के अंदर बुराक लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मेराज की खुशखबरी सुनाई और नबी करीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों की बारात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए दूल्हा बनकर आसमानों की तरफ तशरीफ लेकर गए। कैसी शान अल्लाह पाक ने अता फरमाई। क्या फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने अपने बंदे को वही फरमाई जो उसने वही फरमाई। उस मकाम कुर्ब खास में क्या क्या बातें हुई। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये महबूब और मुहिब के दरमियान राज थे और मुहिब के राज को सिर्फ और सिर्फ महबूब ही जान सकता है। वो राज और न्याज क्या थे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जो बातें हम तक पहुंची हैं रिवायात के जरिए वो क्या है। हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
فرمائے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے، ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں جن کو چھپائے رکھنے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا، کیونکہ میرے سوا ان علوم کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی ایک قسم کا وہ علم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جس کا یہ وعدہ لیا گیا کہ یہ آگے کسی اور کو نہیں بتانا۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سوا ان علوم کو کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ علوم ہیں فرمایا جن کے متعلق مجھے اختیار دیا گیا کہ جسے چاہوں بتا دوں، اور بعض وہ علوم ہیں جن کی تبلیغ کرنے کا، ہر خاص و عام کو بتانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ تین قسم کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اب معراج کی رات جو ہمارے سننے والی باتیں تھیں وہ کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلی کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے، فرمایا محبوب ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، اور کائنات میں آپ کے سوا جو بھی میں نے پیدا فرمایا ہے وہ آپ کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ چاند، سورج، زمین، ستارے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ جنت آپ کے عاشقوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر اللہ پاک نے بنائی۔ یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب سے کمال محبت ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ فرمایا اللہم انتا وما انا، باری تعالیٰ ایک تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب ایک میں ہوں، ایک آپ ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیری خاطر بنایا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کمال عاجزی اور کمال بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا باری تعالیٰ ایک تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کے سوا جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں کچھ نہیں، سارا کچھ تو ہی ہے، اور جو کچھ تو نے میرے سوا بنایا ہے وہ سارا تیری رضا کی خاطر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ جو کچھ کائنات میں بنایا ہے وہ سارا تیری رضا کی خاطر میں چھوڑتا ہوں۔ یہ دنیا، یہ اس کی نعمتیں، یہ اس کی رنگینیاں، یہ سب کچھ میں نے تیری رضا پر قربان کر دیا ہے۔ غور کریں، ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کل کائنات ٹھکرا دی، اور میں باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک امتی ہے کہ جو اس دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنا کر بیٹھ جائے، تو یہ امتی ہونے کا حق تو ادا نہ ہوا۔ ایک محبوب ہے جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کائنات چھوڑ رہے ہیں، اور ایک امتی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ ایک امتی ہے جو نوکری کا بہانہ بنا کر اپنی نماز ادا نہ کرے۔ ایک امتی ہے جو یہ کہے کہ سود کے سوا میری زندگی نہیں گزر سکتی، رشوت کے سوا میں جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، حرام لین دین کے بغیر میں اپنا گزارا نہیں کر سکتا۔ ایک امتی یہ باتیں کرے، اور محبوب وہ ہیں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر ساری کائنات ہی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ امتی ہونے کا حق تو ادا نہ ہوا۔ امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ محبوب نے اپنے رب کی رضا کی خاطر پوری کائنات چھوڑ دی، تو امتی کم از کم یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ کم از کم یہ تو کر سکتا ہے نا، اپنے محبوب کی اور اپنے رب کی رضا کی خاطر کم از کم
وہ حرام لین دین سے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نا، وہ سودی کاروبار سے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نا، یہ تو اس کے بس میں ہے، وہ رشوت کے لین دین سے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نا، دیگر ناجائز اور حرام کاموں سے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نا۔ تو امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، امتی کو چاہیے کہ ان کاموں سے باز آ جائے۔ یہ ہے امتی ہونے کا حق، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق، اگر کوئی اس کو سمجھنے والا ہو۔ پھر آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیسی کیسی راز کی باتیں کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جو چاہے مانگ لے، سوال آپ کا ہوگا، عطا ہماری ہوگی۔ یعنی معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ محبوب آج جو چاہے مانگ لو، سوال آپ کا ہوگا، عطا ہماری ہوگی۔ اب آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس چیز کا سوال کیا۔ روایت کے الفاظ سنیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فرمایا باری تعالیٰ، فرشتوں سے سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اب میں کیا مانگوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو آپ کا نور ان کی پیشانی میں روشن تھا، اس لیے انہیں جو ہے وہ سجدہ کروایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ اب میں کیا مانگوں گا؟ بلند مقام تو حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا، محبوب انہیں آسمانوں میں بلند مقام پر اس لیے رکھا گیا تاکہ آج کی رات وہ آپ کا استقبال کریں۔ عرض کیا، مولا حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا جا چکا ہے، اب میں کیا مانگوں؟ تو فرمایا، محبوب انہوں نے آپ کے وسیلے سے ہی دعا کی تھی، اسی لیے ان کی دعا قبول کی گئی۔ عرض کی، باری تعالیٰ خلیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ ارشاد ہوا، محبوب آپ کا نور ان کی پیشانی میں روشن تھا، اس لیے ان کو یہ مقامات ملے۔ عرض کیا، مالک کریم تو نے کلیم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ فرمایا، محبوب انہیں طور پہاڑ پر ہم کلامی کا شرف بخشا گیا تھا، آپ کو معراج پر بلا کر بغیر کسی پردے کے دیدار کا شرف عطا فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ بے مثال بادشاہت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ارشاد ہوا، محبوب آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے سارا کچھ عرض کیا نا کہ باری تعالیٰ ان انبیاء کو تو مقامات ملے، اب میں کیا مانگوں؟ اب اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، ہاں میں ایک چیز مانگنی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تمام انبیاء کو یہ مقامات عطا فرما دیے گئے، اب میرے گناہگار امتیوں کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ غور کریں، اس معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا کہ محبوب جو مانگنا ہے مانگ لو، نبی کریم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فرمایا، باری تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت، کہ وہ اپنی امت کو، گناہگار امت کو معراج کی رات نہیں بھولے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، اے محبوب مجھے میری عزت کی قسم، آپ کے امتی گناہ کریں گے تو میں پردہ ڈال دوں گا، وہ مجھ سے بخشش مانگیں گے میں بخش دوں گا، مجھ سے مدد چاہیں گے میں مدد فرماؤں گا، اور جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول فرما لوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا۔ شاعر کہتے ہیں نا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ فرمایا، جو محبوب معراج کی رات ہمیں نہیں بھولے، جب محبوب اور محب کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے، تو پھر حشر کے دن بھی ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ اسی آس میں، اسی امید پہ ہم اپنی زندگی کے دن گزارے جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ کل ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں، بس اسی امید پر اپنے ایام گزارے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کل حشر کے دن ہمیں بھولیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخلہ ضرور دلوائیں گے۔
یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کی اور اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، تو پھر امتیوں کو کیا چاہیے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے محبوب کا ذکر ہر وقت ان کے لبوں پر ہونا چاہیے۔ جب محبوب ہمیں نہیں بھولے تو پھر ہمیں کیوں بولنا چاہیے؟ ہر وقت امتی کے لب پر اپنے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں معراج کی رات نہیں بھولے، ہمارا ذکر وہاں بھی کیا ہے، تو امتی کو چاہیے کہ اس اپنی زندگی کے اندر ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا رہے، ہر وقت اس کے ذہن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال رہنا چاہیے۔ جب وہ لباس پہننے لگے تو اس کے ذہن کے اندر آ جائے کہ میرے محبوب علیہ السلام کس طرح کا لباس پہنتے تھے، لباس میں کیسے جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنا، نبی کریم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو کیسے بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کرتے، نبی کریم علیہ السلام کیسے کسی سے ملاقات کرتے ہوئے سلام کہہ کر جو ہے وہ اپنے کلام کا جو ہے وہ آغاز کرتے، یہ ساری چیزیں امتی کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ جب امتی شیشے کے سامنے کھڑا ہو، آئینہ دیکھے، اپنے چہرہ دیکھے، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ایک مٹھی داڑھی تھی، تو مجھے بھی ان کی سنت سجانی چاہیے۔ امتی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اسے کبھی بھی اپنی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ ہر وقت اس کے ذہن کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کی زندگی کی ساری سیرت اس کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، تبھی امتی ہونے کا بندہ حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کو کسی ایک لمحے پر بھی بھولے نہیں ہیں، چاہے وہ معراج کی رات ہو، چاہے پیدا ہونے سے لے کر جب اس ظاہری وصال تک، بلکہ قبر کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام قربانی کرتے تو اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے تھے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ کیسا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ۔ لیکن امتی آج ایسا دنیا میں کھو گیا ہے، ایسا دنیاوی مصروفیات میں پڑ گیا ہے، اپنی اس دنیاوی مصروفیت، اپنا کاروبار، اپنا آگے بڑھنے کا خواب کہ میں اپنا مستقبل روشن کر لوں، اس میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو ہی بھول گیا ہے۔ تو یہ وفا نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ وفا یہ ہے کہ جیسے وہ کسی مقام پر ہمیں نہیں بھولے، تو امتی کو بھی کسی مقام پر اپنے محبوب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا یار، آج اگر بندہ واقعات پڑھے نا تو یقین مانے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، کفار کی طرف سے جسمانی اذیتیں جو ہے وہ برداشت کی، ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ پریشانی قبول کی اپنی امت کی خاطر۔ اگر خود چاہتے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمائی اگر میں خود چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے غربت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کا دل نہ دکھے، اور ان کے ذہن میں ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی غریبی کو پسند فرمایا ہے۔ اگر طائف کا سفر کیا ہے تو کس کی خاطر کیا ہے؟ اپنی امت کی خاطر کیا ہے نا، کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن انہوں نے آگے سے کیا صلہ دیا؟ تکلیفیں پہنچائی، نبی کریم علیہ السلام کا خون بہایا گیا، آپ کے مبارک جوتے خون سے تر ہو گئے، کیسی کیسی تکلیفیں آپ کو پہنچائی، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا نہیں فرمایا یہ مجھے نہیں سمجھ سکے، ان کی آنے والی نسلیں مجھے سمجھ جائیں گی۔ کیسا پیار ہے یار، وہ تکلیف دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بددعا نہیں کر رہے۔ پچھلی جتنی امتیں تھیں انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو تکلیف دی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ کریم نبی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ میری امت پر عذاب نازل نہ فرمانا، ان کا معاملہ قبر کی چار دیواری تک محدود کر دینا۔ اور یہ ان کی دعا کا ہی صدقہ ہے کہ آج ہم ہر طرح کی نافرمانی کرنے کے باوجود، ہر طرح کا گناہ کرنے کے باوجود اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ ہیں، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا ہی صدقہ ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال ان امتوں سے بڑھ کر جو ہے بد ہو چکے ہیں۔ وہ ایک گناہ کرتے تھے عذاب آ جاتا،
ہم ان کے سارے گناہ کر رہے ہیں ان سے بڑھ کر، لیکن عذاب نہیں آ رہا، تو یہ محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے۔ تو کم از کم امتی کو یہ تو چاہیے نا کہ اپنے محبوب کا ذکر خیر کرتا رہے، ان کے نام کی محافل سجاتا رہے، ان کا ذکر خیر کر کے ان کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے، کم از کم وہ کر کے حق ادا کرنے کی کوشش تو کرے نا۔ حق ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش بندے کو لازمی کرنی چاہیے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت کے اندر ہمیں جو ہے وہ داخلہ دلوائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔